اللہ تبارک تعالیٰ نے کورونا مرض کو مخلوق کے سامنے پیش کیا. اب بیانات یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر چھانٹا جائے. اس میں بھیڑ شمار کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، ہڑمت کتنے ہیں، بتوں کے پجاری کتنے ہیں، اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں، عذاب قبر کو ماننے والے کتنے ہیں، جنت کو ماننے والے کتنے ہیں، دوزخ کو ماننے والے کتنے ہیں، خدا کی طاقت کو ماننے والے کتنے ہیں، خدا کی قوت کو ماننے والے کتنے ہیں، شان جباریت کو ماننے والے کتنے ہیں، شان قہاریت کو ماننے والے کتنے ہیں، شیطان کے پجاری کتنے ہیں، دولت کے پجاری کتنے ہیں، مال کے پجاری کتنے ہیں، اولاد کے پجاری کتنے ہیں، جورو کے غلام کتنے ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کے پجاری کتنے ہیں. قوم سمود کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، قوم نوح کے عذاب کا واقعہ، قوم لوط کے عذاب کا واقعہ، بستیوں کے پلٹنے کا واقعہ، ریح اور آندھی چلنے کا واقعہ، زلزلے کا واقعہ، پتھر برسنے کا واقعہ. ہم نے سنا ہے، کرونا کو دیکھا ہے، لاشوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کا سہاگ اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، امیر کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے، قبرستان کو برستے ہوئے آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ اللہ ہے نہیں ہے؟ داڑھی مڈے کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی، بے پردہ رنڈی نما عورت کے جسم پر ابھی پردہ نہیں آیا. چلو مانا قوم لوط کو نہیں دیکھا، قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم سمود کو نہیں دیکھا، قوم نوح کو نہیں دیکھا. تیری گلی میں، تیرے خاندان میں، تیری بستی میں، تیرے سماج میں، تیری سوسائٹی میں خدا کے قہر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، سہاگ گزرتے ہوئے دیکھا، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا. مسجدوں کے صفوں میں کوئی زیادتی ہوئی، کسی کے چہرے پر کوئی سنت آئی؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جنازے جھوٹے ہیں، یہ قبر کے اندر پتیوں کا ملنا جھوٹا ہے، یہ من ربو کا سوال جو کیا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، قبر کے اندر جو جہنم کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے. تیرے داڑھی مڈانے کا مطلب، تیرے نماز کے چھوڑنے کا مطلب، تیرے گھر کے اندر میوزک اور موسیقی چلنے کا مطلب، تیری عورت پر پردہ نہ آنے کا مطلب، تیری عیاشی کا مطلب، تیرے سود میں ملوث ہونے کا مطلب، تیری رشوت خوری میں ملوث ہونے کا مطلب، حرام کاری کے اندر فرق نہ لانے کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں. ارے راستے میں جاتے ہوئے ٹریفک کانسٹیبل ہو، ٹریفک پولیس والا ہو، آدمی سمجھ جاتا ہے او میں بننے میں جا رہا ہوں، خامخواہ پینالٹی دینا پڑے گا، خامخواہ جرمانہ دینا پڑے گا. ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کانسٹیبل، خاکی وردی اور سفید وردی کا خوف، قوم عاد کی بستی کو تباہ کرنے والے اللہ کا ڈر نہیں، قوم سمود کی بستی کو تباہ کرنے والے اللہ سے ڈر نہیں. وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر باب اثبات عذاب القبر نہیں آیا ہے؟ جھوٹ ہے. قبر کو کھودنے کے بجائے بلڈوزر سے لاشوں کو ڈالتا ہوا تو نے دیکھا. بیوی نے خامن کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیوی ترس گئی، خامن کا چہرہ نہیں دکھایا گیا. اولاد ترس گئی، باپ کا چہرہ نہیں دکھایا گیا. بہنیں ترس گئی، خاندان والے ترس گئے. چنی میں لپیٹ کر بلڈوزر سے کھود کر اس کے اندر اس لاشے کو پھینک دیا گیا. کیا چاہتا ہے تو؟ کیا تو دل سے کہہ رہا ہے اللہ کوئی چیز نہیں، اللہ کی طاقت کوئی چیز نہیں، اللہ کی قوت کوئی چیز نہیں، قرآن کوئی چیز نہیں، جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں. ختنہ کرا لیا اور مسلمان ہو گیا، ذبیحہ کھا لیا اور مسلمان ہو گیا، جمعہ میں آخر وقت کے اندر آ کر سر کو پٹک لیا اور مسلمان ہو گیا. اسلام اسی کا نام ہے؟
مسلمانیت اسی کا نام ہے. اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ایمان تو ایمان بالغیب ہے. اللہ نے عذاب دکھایا. کرونا عذاب نہیں. امریکہ بے بس ہو گیا، برطانیہ بے بس ہو گیا، فرانس بے بس ہو گیا، سائنٹسٹ بے بس ہو گئے، ڈاکٹر نے سر تسلیم خم کر لیا. ہم نہیں اس کو قابو میں کر سکتے. اللہ کا عذاب ہے نہ دکھنے والے کیڑے کی شکل میں. وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کچھ لشکر ایسے ہیں کہ ان کو تم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. کیا باقی ہے؟ قرآن اموات کے سامنے، مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہے. اسی قرآن کے اندر قوم لوط کے بستی پلٹنے کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، 1.25 پیغمبروں کے واقعات، ان کی آبادیاں کیسے عروج میں آئیں، کیسے تباہ ہوئی، کیسے برباد ہوئی. کیا حاصل کیا آپ نے؟ اللہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. رونا تو اس بات کا ہے کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے، رونا اس بات کا ہے بزنس کیوں نہیں چل رہا ہے، رونا اس بات کا ہے امیر غریب کیوں ہو گیا، پیسہ کیوں تنگ ہو گیا. بتائیے صحیح، فجر میں کیا تعداد ہوتی ہے آپ کی مسجد میں؟ جمعہ میں لوگ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں؟ اب اس سے نہیں گزرو گے. لاشوں کو دیکھ کر، کرونا کے قبرستان کو دیکھ کر پیچھے پیچھے مردے گئے نہیں گئے؟ آپ کے خاندان میں بھی کوئی مرا ہوگا، آپ کے اعزا میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے رشتہ داروں میں. یہ مذاق تھا. اللہ ہمیں نہیں بلا سکتا تھا؟ کیا دولت کی وجہ سے بچ گئے، طاقت کی وجہ سے ہم بچ گئے؟ بچانے والا اللہ تھا. کتنے لوگ تھے جو موت کے منہ میں گئے اور واپس آ گئے. کورونا پازیٹو آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دعائیں سنی اور پھر توبہ کی مہلت دی. داڑھی منتی رہی، بے پردگی ہوتی رہی، ناچ گانا ہوتا رہا. کیا سدھار آیا؟ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ جو چاہے تو کر. ہم اب باغ آنے والے نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے والے نہیں ہیں، قبر کے عذاب کا سامنا کریں گے. ایک موم بتی جلا کر انگلی رکھ کر دیکھو، اللہ کے عذاب کا سامنا کرو گے. داڑھی منڈانے والوں، کون سا منہ لے کر نبی کا سامنا کرو گے؟ حوض کوثر کا جام مانگو گے، شفاعت کا پروانہ مانگو گے؟ بے نمازیوں، کون سی شکل لے کر، جسم لے کر قبر کے اندر جاؤ گے؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک اجزا پھن مارے گا، 70 گز مردہ زمین کے اندر دھس جائے گا. مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا آج آدمی، کھٹمل اور مکھن کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور تو کہہ رہا ہے قبر کے عذاب کو ہم سہ لیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، انتقال ہوا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے لیے کیسے تشریف لائے؟ جیسے زمین پر کانٹے ہوں، کانچ پھوٹ گئی ہو، گلاس کے پیسز ہوں، تو آدمی بچ بچا کر چلتا ہے. ادھر رکھا قدم، ادھر رکھا قدم، ادھر رکھا ادھر رکھا، یوں تو کر کر نماز جنازہ پڑھائی. تدفین میں آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تدفین ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اپنے قدموں کو بچ بچا کر لے کر جاتے، آج آپ نے یہ معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجا تھا. میں قدموں کو اس لیے بچایا کہ کہیں فرشتوں کے قدم نہ لگ جائے.
کہیں فرشتوں کو ایذا نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے. اور اس کے بعد موتا کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جنتی ہونا یقینی. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سند دی، ان کی دنیاوی کامیابی کی، اخروی کامیابی کی. پڑھانے والے نماز جنازہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھنے والے مقتدی کون؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ذات جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے، میں نے دیکھا اللہ نے مجھے قبر کا منظر کشف کر کے بتایا کہ جب منکر نکیر سوال و جواب کر رہے تھے تو قبر نے حضرت صاحب کی پتیوں کو جو دبایا تو آپ سے فرمایا انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر اس طریقے سے صاحب کی پتیاں آپس میں مل چکی تھی. شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، گندی فلمیں دیکھنے والا، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، خدا کے گھر کو ویران کرنے والا، ماں باپ کے دلوں کو دکانے والا، دولت کی پوجا کرنے والا، مال کی پوجا کرنے والا، چہرے صفن صفا 1.25 پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والا، حضرت صاحب صحابی رسول، پڑھانے والی نماز جنازہ شخصیت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 فرشتے آئے، پٹلیاں ان کی مل گئی، نبی نے دعا کی، پٹلیاں الگ ہوئی. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے قہر کو دیکھ کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ کو دیکھ کر چہرے پر جس کی سنت نہ آئے، جس کی زندگی میں نماز نہ آئے، جس کی زندگی کے اندر صداقت نہ آئے، امانت نہ آئے، دیانت نہ آئے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا کافر و مشرک کھڑے ہوتے ہیں. آپ فیصلہ کریں کیا باقی ہے. اب صحت مند چلا گیا، جوان چلا گیا، علماء چلے گئے، ائمہ چلے گئے، متولی چلا گیا، سیکرٹری چلا گیا، صدر چلا گیا. چلو مانا قوم لوط کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ پرانا واقعہ ہے. لیکن یہ کرونا کو تم نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے دیکھا. اب نہیں سدھرو گے. قبر کا سام دسنے کے بعد ہاں اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک بات اس کی کاڑی کے گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، موم بتی پر انگلی رکھ کر گرمی برداشت نہیں کر سکتے، چونٹی کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتے، بچھو کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے، سام کا ڈنگ ہے. کوئی کلال نمرود نے کہا تھا میں اللہ سے مقابلہ کروں گا، اللہ سے ٹکر لوں گا. لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے سر پر جوتے برساتے تھے، جب جوتا برستا تو سکون ملتا. کیا چاہ رہے ہو تم؟ صاف صاف بتا دو. کیوں مسجد کا نکاح کا دفتر لے کر مسجد کے دفتر کو گندا کر رہے ہو؟ صاف کہہ دو کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جہنم سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے. فرعون جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، نمرود جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، حامان جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، شداد جہاں جائے گا وہاں جائیں گے. ابو جہل کے رستے پر ہم گئے، ابو جہل کے ساتھ جہنم. آپ کیوں گندا کرتے ہو اللہ کے گھر کے مسجد کے دفتر کو، مسجدوں کے قالین کو کیوں جو ہے گندا کرتے ہو؟ جاؤ گنڈا مارو، برسات چڑھاؤ گنیش کی مورتی پر. اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر اب نہیں سدھرو گے تو کب وہ سدھرنے کا وقت آ رہا ہے. کیا ہوا شیر فرعون کا؟ لنگڑے مچھر سے نمرود کے ناک سے داخل ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دینا چاہے
زمین میں زلزلہ نہیں لائیں گے، طوفان نہیں لائیں گے، ایک کرونا کا وائرس جو آنکھوں سے نہیں دکھتا، خوردبین سے نہیں دکھتا، ڈاکٹر پہچان نہیں سکتے، اسے چھوڑ کر اللہ نے کہا مسلمانوں سدھر جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ہم داڑھی منتے رہیں گے، ہم نماز کو چھوڑتے رہیں گے، ہم حرام کھاتے رہیں گے، ہم رشوت کی دلالی کرتے رہیں گے، ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم سود کے اندر ملوث ہوں گے، ہم قرآن کے سامنے نہیں جھکیں گے، حدیث پاک کے سامنے نہیں جھکیں گے، نبی کے طریقے کو نہیں ڈکلیئر کر دو۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، یہاں دھرم پریورتن ہوتا رہتا ہے، مذہب بدلتا رہتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہندو ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تیرے میرے سجدوں کی ضرورت نہیں، میرے محبوب آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کی تیری میری ضرورت نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے۔ تو جھک گیا، اللہ کی کبریائی کا پرسنٹیج بڑھ گیا، اور تو نے نماز چھوڑ لی، اللہ تعالیٰ کے کبریائی میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی توبہ کر لے، موت سامنے کھڑی ہے، ملک الموت سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بلڈوزر کے ذریعے سے، موٹروں کے ذریعے سے قبر کے کھڈے کو کھود کر اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ وہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اگر کوئی زاہد بندہ، تہجد گزار، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، چاش پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسوں کو عطیہ اور چندہ دینے والا، اگر آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر اس میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر کوئی روزہ دار بندہ آپ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک یا عبدی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی داڑھی منڈا، بے نمازی، حرام خور، زانی، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، گناہ کرنے والا، نیتوں کو قریب پھٹکنے نہ دینے والا، یہ اگر آپ کو پکارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 مرتبہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ظاہر بندہ پکار رہا ہے تو لبیک یا عبدی، روزہ دار بندہ پکار رہا ہے تو لبیک یا عبدی، اور گنہگار بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کسی حد تک اپنے زہد پر، اپنے تقوی پر، اپنی طہارت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادت پر کسی حد تک ناز ہے، لیکن جو گنہگار بندہ ہے وہ صرف میری شان رحیمی پر بھروسہ کر رہا ہے، اس لیے ان تینوں کی توبہ میں سب سے زیادہ اس کی توبہ کو پسند کرتا ہوں۔ بچ گئے ہو کرونا سے، توبہ کرنے کا موقع ملا ہے، نمازوں کو قضا کرنے کا موقع ملا ہے، زکوٰۃ کی قضا کرنے کا موقع ملا ہے، حرام کاری کے لیے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ
ہمارے خاندان کے لوگوں کو پکڑا، ہمارے محلے کے لوگوں کو پکڑا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، قرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی فجر پڑا ہوا نہیں تھا، کوئی دوڑ پڑا ہوا نہیں تھا، ملک الموت کا پنجہ گڑا اور روح کی پرواز کر گئی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، جمعہ میں اٹھنے سے پہلے، جمعہ میں جانے سے پہلے، اے اللہ پیغمبر موسیٰ جھوٹے نہیں ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہے، تیرا قوم جھوٹا نہیں ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں، ہمارے پاس لباس کا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت تختے کا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس تلاوت کی پونجی نہیں ہے، ہمارے پاس صدقات خیرات کی پونجی نہیں ہے، اللہ تیری شان رحیمی پر بھروسہ ہے، تیری شان کریمی پر بھروسہ ہے، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، کرونا کے عذاب سے بچا دے، تیری پکڑ سے بچا دے، تیرے قہر سے بچا دے، اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اب عورت کو رنڈیوں کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب سود کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔